آج کے مسلمانوں کی اکثریت رسم و رواج کے گڑھے میں ڈوب چکی ہے اور اس رسم و رواج کے پیچھے پڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو بھلا بیٹھی ہے، شریعت اور اسلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھی ہے، اور اس رسم و رواج کے پیچھے پڑ کر اس رسم و رواج کے اوپر عمل کر کے اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں، کبھی دل کے اندر سکون سا بھی نہیں لگتا، ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم نے شریعت کی تعلیم کو بھلا دیا ہے، آج ہم رسم و رواج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انہیں رسم و رواج میں سے آج ایک رسم چل پڑی ہے ہمارے نوجوان طبقوں کے اندر، نوجوان کیا بوڑھے بھی اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے بوڑھے اپنے بڑھاپوں کو چھپاتے ہوئے، اپنے زیادہ عمر کو چھپاتے ہوئے کم عمری کو ظاہر کرنے کے لیے داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں اور مونچھ کو بڑھاتے ہیں، یا تو داڑھی منڈاتے نہیں ہیں تو داڑھی کی سیٹنگ کرواتے ہیں اسٹائل ٹائپ پہ، دوسروں کو آئیڈیل بنا کر اس کے مطابق اور اس کے طریقے کے مطابق اپنے داڑھی کی سیٹنگ کرواتے ہیں، اور اس سیٹنگ کروا کر اکثر نوجوانوں کا خیال یہ ہوتا ہے اور بوڑھوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم اچھے کر رہے ہیں اور اچھا سمجھتا ہے اس چیز کو۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس موقع پر یاد کیا کرے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انحق الشوارب وعفوا اللحیہ، کہ تم مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، یعنی اس کو بڑھنے دو، اور مونچھوں کو خوب باریک کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، دونوں امر کے صیغے، دونوں کے اندر داڑھی کے بارے میں بھی اور مونچھ کے بارے میں بھی امر کے صیغوں کو استعمال کیا ہے، اور عربی کے اندر امر جو ہے یہ حقیقتاً وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، لہذا داڑھی کا کٹانا اور مونچھیں بڑھانا دونوں حرام کام ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، کہ جو شخص اپنی لبے، اپنی مونچھ کو نہ کٹائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے نقل کیا اس روایت کو۔ میرے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا کٹوانا گناہ ہے، مونچھ کا بڑھانا گناہ ہے، تو جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، اصرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے اس چیز کو سن لیا کہ یہ چیز گناہ ہے، پھر بھی بار بار کرتے ہیں اس کو، ایک بار داڑھی کٹایا پھر دوبارہ کٹایا، یعنی بار بار اس چیز کو کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور داڑھی بڑھانے کو عیب جانتے ہیں، بلکہ داڑھی والوں پر ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عجیب ہے
کہ داڑھی رکھنے والوں پر ہنسا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ان سب چیزوں کے کرنے کے بعد، یعنی داڑھی منڈوانے کے بعد، مونچھوں کو بڑھانا، پھر داڑھی والوں کا مذاق اڑانا، ان سب امور کے بعد ایمان کا سالم رہنا، ایمان کا محفوظ رہنا، ایمان کا درست رہنا دشوار ہے، مشکل ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اللہ کے واسطے باز آ جائے ان حرکتوں سے۔ ان لوگوں کا واجب ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے اور ان چیزوں سے توبہ کرے، اور شریعت کی تعلیم کے مطابق، جو شریعت نے داڑھی کے بارے میں تعلیم دی ہے، جو شریعت نے مونچھ کے بارے میں تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرے اور اپنی صورت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق بنائے۔ اور داڑھی کا بڑھانا اور مونچھ کا کٹوانا ایک عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ داڑھی مردوں کے لیے ایسی ہے جیسے عورتوں کے لیے سر کے بال، کہ دونوں باعث زینت ہے۔ جس طرح عورت کے سر کے بال یا عورت کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے، اسی طرح مرد کے لیے اس کا داڑھی رکھنا یہ مرد کے لیے خوبصورتی ہے اور زینت ہے۔ جب عورت کا سر منڈانا بدصورتی میں داخل ہے، جب عورت کا سر منڈوانا بدصورتی میں داخل ہے، تو مردوں کا داڑھی منڈوانا بھی خوبصورتی کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں کا داڑھی منڈوانا بھی، یہ بھی بدصورتی میں داخل ہے۔ بس رواج نے حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ بعض لوگ تو کس طرح عذر پیش کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترک والے، جو لوگ ترکی ہوتے ہیں، وہ داڑھی منڈواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، کہ عام لشکروں کا جو فعل خلاف شرع ہو وہ حجت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ جو منڈاتا ہے وہ برا کرتا ہے، خواہ کسی ملک کا رہنے والا ہو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بعض لوگ اپنے زیادہ عمر کو چھپانے کے لیے اور کم عمری کو ظاہر کرنے کے لیے داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر کے اندر کمال کا حاصل کرنا یہ شرمندگی ہے۔ اس لیے اس بڑی عمر کی وجہ سے اپنے داڑھی کو منڈوا کر اپنے آپ کو چھوٹی عمر میں بتلاتے ہیں، اور اس میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کمال حاصل کیا ہے چھوٹی عمر کے اندر۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے۔ عمر تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، جتنی زیادہ ہو یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا چھپانا یہ بھی ایک قسم کا نعمت کی ناشکری ہے۔ اور بڑی عمر میں تو کمال حاصل کرنا زیادہ کمال کی بات ہے، کہ بڑا ہی شوقین ہے جو اس عمر میں بھی کمال کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا اچھا انسان ہے کہ اتنی عمر کو پہنچ گیا پھر بھی اپنے کمال کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے کمال کے دھن میں لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہ چند لوگوں کے نزدیک داڑھی کا بڑھانا اور مونچھ کا کٹوانا یہ عار اور شرمندگی سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، کہ بہت سے کافروں کے نزدیک مسلمان ہونا یہ ان کے لیے شرمندگی ہے، تو نعوذ باللہ، کیا ہم ان کے اس ذہن کی وجہ سے اور ان کے اس سمجھنے کی وجہ سے کہ اسلام یہ موجب عار ہے، شرمندگی کی چیز ہے، کیا ہم اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جس طرح کفار کے عار سمجھنے سے، کفار کے شرمندہ سمجھنے سے مذہب اسلام کو ترک کرنے، مذہب اسلام کو اپنانا یہ کفار کے نزدیک عار ہے، اور ان کے عار اور ان کے شرمندہ سمجھنے کی وجہ سے جس طرح ہم مذہب اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اسی طرح فاسق لوگ، فاجر لوگ ان کے عار سمجھنے کی وجہ سے ہم وضع اسلام کو، وضع اسلام کے وضع اور قطع کو کیوں عار سمجھتے ہیں؟ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ سب شیطانی خیالات ہے۔ ایک بات بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض
مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم، عربی پڑھنے والے بھی اس بلا میں مبتلا ہے، ساری چیزیں معلومات ہونے کے باوجود بھی اس بلا کے اندر وہ مبتلا ہے۔ ان لوگوں پر سب سے زیادہ وبال پڑتا ہے، اول تو اوروں سے زیادہ واقف ہے وہ، پھر اوروں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، مسئلے بھی بتاتے ہیں، اور خود بدعمل ہیں۔ عالم بے عمل کے حق میں کیا کیا ہوا ہے، عالم جو انسان عالم ہو اور بے عمل ہو، اس کے حق میں حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر کیا کیا وعید آئی ہے، ان کو وہ بھی معلوم ہے۔ پھر ان کو دیکھ کر، اور جاہل جو لوگ عالم ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر جو لوگ نا عالم ہوتے ہیں، نا واقف ہوتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کی گمراہی کا وبال انہی کے برابر ان پر پڑتا رہتا ہے۔ جیسا کہ جو شخص گناہ کا باعث بنا، جس کی وجہ سے گناہ کیا گیا، وہ انسان شریک نہیں ہوا اس کے اندر، لیکن پھر بھی اس وبال کے اندر وہ انسان بھی شریک ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ مدرسین اور محتمیم مدارس کے محتمیم، ان پر یہ واجب ہے کہ جو طالب علم ایسی حرکت کرے یا اور کوئی امر جو شریعت کے خلاف ہو وہ کرے، اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو فبیہا، ٹھیک ہے، ورنہ مدرسے سے خارج کر دیا جائے۔ ایسے شخص کو مقتدی قوم بنانا تمام مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔ بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغست دست راہزن، بے ادب کو علم و فن کا سکھلانا ایسا ہے جیسا کہ تلوار ڈاکو کے ہاتھ میں دینا۔ اور یاد رہے کہ کوئی نائی کو بھی، جو لوگ حجام ہیں، جو لوگ بال کاٹتے ہیں، جو لوگ اس طرح کا کام یعنی نائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے ایسا شریعت کے خلاف ایسا کوئی قدم اٹھائے جو شرعاً ممنوع ہے، خواہ داڑھی کا ہو یا سر کا ہو، کیونکہ گناہ کی اعانت کرنا، گناہ کے لیے مدد کرنا، یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ عذر اور انکار کر دے کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں کو ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی خوبصورتی اس میں نہ رکھے کہ میری خوبصورتی داڑھی کو کٹوانے میں اور مونچھ کو بڑھانے میں ہے، بلکہ اللہ نے خوبصورتی جو مردوں کی رکھی ہے وہ داڑھی کو بڑھانے